الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ عام ولایت اور عام دوستی ہر ایمان والے کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص تعلق اور ولایت خاصہ یہ صرف عام ایمان والے کو نہیں بلکہ متقین کو ملتا ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے۔ اس کی وجہ متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس سے گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابتداءً گناہ نہ کرے تب بھی متقی، اور گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تب بھی متقی۔ تو یہ متقی اور تقوی والا، اس کو ولایت خاصہ، اللہ کی خاص دوستی اور خاص تعلق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا کر ولایت عامہ حاصل کر چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ولایت خاصہ تم حاصل کرو۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں، اور یہ آدمی جتنا بڑا ہو یہ اس کی بڑی عادت ہوتی ہے، اگر کسی کے ذمہ کام لگائے تو کام کیسے کرنا ہے اس کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ اب بظاہر آدمی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، اگر تمہیں تقوی چاہیے تو متقین کے ساتھ رہو، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں متقی دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو ظاہراً متقی ہوتے ہیں اور باطناً فاسق ہوتے ہیں، ان کی خلوت الگ ہوتی ہے اور جلوت الگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کاذب فی التقوی۔ اور وہ شخص جس کی جیسی خلوت ویسی جلوت ہو، جیسا کمرے کے اندر ویسا کمرے سے باہر، اسے کہتے ہیں صادق فی التقوی، یہ سچا متقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اگر تقوی تمہیں چاہیے تو ان کی صحبت سے ملے گا جو صادق فی التقوی ہیں، جن کی جیسی خلوت ہے ویسی ہی جلوت ہے، جیسا بند کمرے میں رہتے ہیں ایسا ہی کمرے سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق عطا فرما دے۔ اب ایک بات اور سمجھیں، یہاں لفظ مع استعمال فرمایا جو معیت سے ہے۔ معیت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق کے ساتھ مستقل رہو، اس کی معیت تم ملے، اس کا ہمیشہ کا ساتھ ملے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے پتہ چلتا ہے تقوی آدمی کو تب ملتا ہے جس کو متقی اور صادق فی التقوی سمجھ کر اپنا شیخ بنائے، اس کے پاس رہے، یہ نہیں کبھی آئے اور چلا جائے، آئے اور چلا جائے۔ آنے اور جانے سے تقوی نہیں ملتا، مستقل شیخ کے پاس رہنے سے تقوی ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آدمی شیخ کے ساتھ رہے پھر اور کوئی کام نہ کرے، اور کام کرے لیکن کچھ عرصہ مسلسل شیخ کے ساتھ رہے، شیخ والا رنگ اس پہ چڑھے، اور اس کے بعد یہ پھر آدمی چلا جائے، پھر فرق نہیں پڑتا۔ اور کتنا رہے، حضرت مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کتنا رہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا خلط ملط اختلاط کرو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم دیکھنے میں ان جیسے نظر آؤ، تم پر شیخ کا رنگ چڑھ جائے، تمہیں دیکھنے سے پتہ چلے کس آدمی کا مرید ہے، اتنا ان کے ساتھ رہو تو پھر دیکھو تقویٰ کیسے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے حضرت کے مرید خاص بلکہ حضرت کے چہیتے مرید اور چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی، جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، ریٹائر ہوئے اور حضرت کی زندگی میں خود کو ان نے کھپا دیا، حضرت کی ذات پر خود کو فنا کیا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نبر اللہ مرقدہ، حضرت بے پناہ ان سے محبت فرماتے تھے، حضرت کے رنگ میں اتنا رنگے، آپ ایک واقعے سے اندازہ فرمائیں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ، خلیفہ مجاز حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ غیر عالم حضرت کے خلیفہ سے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کا کتنا مقام ہوگا علماء کے ہاں کہ مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ جیسا شخص ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز المجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی سے ایک سوال کیا، یہ سوال بہت عجیب ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات فرمائیں کہ ذکر اللہ کا ذکر جو کام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو لیکن کسی سے بیعت کرو، کسی کے مرید ہو جاؤ اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بیعت ہو جاؤ، مرید بنو اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو۔ حضرت اللہ کے ذکر نے جو کام کرنا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اپنے شیخ سے پوچھیں اور پھر کریں، اس سے ذکر اللہ اثر کیوں زیادہ کرتا ہے؟ تو ذکر اللہ نے جو اثر کرنا ہے اس کے لیے درمیان میں شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت تھانوی کا جواب سنیں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ اثر تو اللہ کے ذکر ہی نے کرنا ہے، لیکن اثر کرنا تب ہے جب اپنے شیخ سے ذکر پوچھے اور پھر کرے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے تلوار ہے، تلوار نے کاٹنا ہی ہے لیکن کاٹنا تب ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو، کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار ہوتی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے۔ اگر آپ تلوار سے کاٹنے کا کام لینا چاہتے ہیں تو مضبوط ہاتھ میں دو، پھر دیکھو تلوار کیسے کاٹتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اپنا کام کرتا ہے، لیکن جب ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دو اور پھر ذکر کرو تو آپ دیکھنا کہ ذکر اثر کیسے کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے سنت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو نسبت کے بعد عطا فرماتے ہیں اور صحبت کے بعد عطا فرماتے ہیں، یہ سنت اللہ جاری ہے۔ فرمایا اس کی مثال سمجھو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں، لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جس کو پیغمبر کی صحبت ملے، نبی کی صحبت میں نہ ملے اور روزانہ قرآن کریم پڑھتا رہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو پیغمبر کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت یوں جاری ہے۔ اور آپ پوری اپنی ماضی اسلامی تاریخ کھول کر دیکھ لو کہ جو لوگ جتنے بڑے ہوئے ہیں ان کی کسی بڑے کے ساتھ نسبت، بڑے کے ساتھ تعلق ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑے بنتے ہیں۔ اگر تعلق نہ ہو تو پھر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچتا جو مقام یہ دین کا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو بلکہ شیخ کے پاس رہنا ہو، شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو، کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہنا ہو۔ حضرت فرماتے اس کی موٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر آپ کسی مرغی کے نیچے انڈا رکھیں، اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے، جب 21 دن انڈا
مرغی کے پروں کے نیچے مسلسل رہے۔ اگر آپ 3 دن انڈا رکھیں اور پھر اٹھا لیں، پھر 3 دن رکھیں اور پھر اٹھا لیں، آپ یوں 9 مرتبہ 3 دن انڈا رکھیں، انڈا خراب ہو جائے گا، انڈر سے بچہ نہیں نکلے گا۔ اگر آپ انڈے سے بچہ لینا چاہتے ہیں تو پورے 21 دن یہ مرغی کے پروں کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ مسلسل اپنے شیخ کے ذکر کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بندہ انسان کے قلب میں جو ذکر اللہ کی حرارت ہے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے حضرت ایک بہت پیاری مثال دے کر بات سمجھاتے۔ حضرت فرماتے کہ جس طرح دیکھو آپ کے پاس کمپاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جسے ہم قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قبلہ نما وہ قبلہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ اس کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے اور سوئی کے آگے کونے پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، اور اس مسالے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں قطب شمالی کی طرف جہاں مقناطیس کے پہاڑ ہیں اس کا تعلق ادھر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سوئی کو یوں گھماتے ہوئے ادھر بھی لے جائیں، اگر آپ اس کو گھما کر ادھر بھی لے جائیں، وہ فوراً ایسے حرکت کرے گی، اور جب تک قطب شمالی کی طرف نہ جائے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اس چھوٹے سے نقطے کے ذریعے قطب شمالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، مسالے کے ذریعے۔ حضرت فرماتے اسی طرح جب آدمی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر مسلسل ذکر کرتا ہے تو شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے دل کی جو سوئی ہے اس کے اوپر ایک ذکر اللہ کا ایسا مسالہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اگر اس آدمی سے گناہ ہو جائے آدمی کا دل حرکت کرتا ہے، کانپتا ہے، اور جب تک توبہ کر کے اس کا رخ قطب شمالی کی طرف یعنی اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس قلب کو سکون نہیں آتا۔ فرماتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ بارہا گزارش کرتا ہوں شیخ کی مجلس میں مسلسل رہنے سے یہ نہیں کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتا، آدمی سے کبھی یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے شیخ کی صحبت میں رہنے سے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت شرط ہے، ہمت، کم ہمت آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ہمت کرنی پڑے گی تو گناہ چھوٹے گا۔ اور شیخ کی مجلس میں رہنے سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر گناہ سے نہ بچے گناہ ہو جائے آدمی تڑپتا ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے آدمی کو سکون نہیں ملتا، اور یہ کیفیت آدمی کی شیخ کی مجلس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو یہ بات اور یہ نعمت اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اگر تقویٰ چاہیے تو صادقین کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور آپ حضرات طلباء اور آپ حضرات علماء ہیں، یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ میں کہتا ہوں عالم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تانگے کو چلانے والا گھوڑا ہو، تانگے پر سواریاں ہوتی ہیں اور گھوڑا اس تانگے کو کھینچتا ہے۔ یہ عوام گویا آپ کے تانگے کی سواریاں ہیں، ان کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اس عالم کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور جتنا مضبوط طاقتور گھوڑا ہو اتنا وہ تانگے کو تیز کھینچتا ہے۔ اور اب اگر عالم ہو، علم کی طاقت موجود ہو اور عوام کو کھینچتا ہو، اگلی بات بھی سمجھ لیں، تو اگر یہ تانگے کو کھینچتا ہے طاقتور گھوڑا، لیکن اگر اوپر کوچوان مضبوط نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، تو پھر یہ گھوڑا اس تانگے کو لے کر ٹکر مارے گا، خود بھی تباہ ہوگا اور تانگے کی سواریاں بھی تباہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کی لگام کسی مضبوط کوچوان کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ خود بھی بچے گا اور سواریاں بچا لے گا۔ اللہ کی قسم اسی طرح علم کی طاقت موجود ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں ہو پھر آدمی خود بھی بچتا ہے، عوام کو بچا لیتا ہے، اور اگر علم کی طاقت ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یہ خود بھی تباہ ہوگا، عوام کو بھی تباہ کرے گا۔ اس لیے علم جتنا مضبوط ہو اس سے زیادہ آدمی کے شیخ مضبوط ہونا ضروری ہے، اور شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے جو کان کھینچ سکتا ہو، جو رگڑا دے سکتا ہو، ایسا شیخ ہو، اپنے مرید کو ڈانٹ بھی سکتا ہو۔ یہ نہیں کہ مرید کے سامنے شیخ دم چھلا بن کے پھرتا رہے، اگر میں نے ڈانٹا تو مرید ٹوٹ جائے گا، اگر ڈانٹا تو ہدیہ نہیں دے گا، اس مرید کو توڑا تو بیعت ختم کرے گا، آئندہ ہماری خانقاہ میں نہیں آئے گا۔ ایسا بندہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ شیخ تگڑا ہو جو مرید کا بوقت ضرورت
یہ کان بھی کھینچ سکتا ہو اور اچھے کام پر شاباش بھی دے سکتا ہو۔ اور ایک بات اور بھی سمجھیں، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جب لوگوں سے کہو بیعت کر لو تو لوگ کہتے ہیں اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، پیر نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ حضرت فرماتے اگر اسی کے پیٹ میں درد ہو اسے کہو بھئی پھکی اور دوا لے لو، کبھی بھی نہیں کہتا کہاں حکیم اجمل جس سے ہم دوا لیتے، حکیم اجمل ہی نہیں، دوا کس سے لیں؟ فرمایا چونکہ پیٹ اور جان کی فکر ہے، یہ محلے کے چھوٹے سے حکیم سے بھی دوا لے لے گا، اور چونکہ ایمان کی فکر نہیں ہے اس لیے بیعت سے بچنے کے لیے کہتا ہے او جی کہاں پیر، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں، اب کہاں پیر، اب تو بزرگ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دل بہت کرتا ہے بیعت کریں، لیکن کس پر ہاتھ، کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ حضرت فرماتے یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اگر یہ صادقین نے نہیں ہونا، اللہ نے حکم کیوں دیا ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا؟ صادقین کے ساتھ حکم کرنا، اس بات کی صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں صادقین رہنے ہیں۔ اگر صادقین کا وجود نہ ہو اللہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہی نہ دے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں صادقین نہ ہو اور اللہ پھر فرمائے صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین کا وجود ختم کر دیں اور امت کو کہ صادقین کے ساتھ رہیں، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ایسی بات کا حکم دینا جو بندہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے۔ اور ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ عموماً بیعت کے لیے کسی بڑے پیر کا انتخاب کرتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، اگرچہ اس سے استفادہ نہ ہو سکے۔ فرماتے ایسا نہ کرو، جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو دو چیزوں کا خیال کرو۔ نمبر ایک، پیر ایسا ہو جس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ نمبر دو، آپ کا شیخ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو۔ مزاج نہ ملتا ہو تو پھر بیعت کبھی نہ کرنا، پھر نفع نہیں ہوگا۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے، اگر آدمی بیمار ہو اور اس کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 بوتل تمہیں خون لگوانا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا خون لے کر اس مریض کو دینا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ اس آدمی سے ملتا ہو۔ اگرچہ محلے میں ریڑھی چلاتا ہو اور جس کو خون دینا بہت بڑا جاگیردار، ذمہ دار، تاجر اور فیکٹری کا مالک ہو، تو یہ نہیں کہیں گے اس کو خون اس بندے کا دیں گے جو اس سے بڑی فیکٹری کا مالک ہو۔ کہتے نہیں، فریش ہونا چاہیے، بلڈ گروپ ملنا چاہیے، اگرچہ وہ ریڑھی والے کا خون کیوں نہ ہو۔ حضرت فرماتے جس طرح بلڈ گروپ ملنا چاہیے اگرچہ جس کا گلا چھوٹا ہو، جو آدمی کا مزاج ملنا چاہیے اگرچہ وہ پیر معروف نہ ہو اور چھوٹا ہی کیوں نہ معاشرے میں شمار ہوتا ہو، تو پھر آدمی استفادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آرام سے رابطہ کر کے مزاج ملتا ہو تو استفادہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ان 2 باتوں کا آپ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ یہ 2 باتیں بالکل ذہن نشین فرما لیں۔ تعلق مع اللہ انسان کو ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ تعلق مع اللہ ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ جتنی صحبت اہل اللہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی کثرت ذکر اللہ ہوتا جائے گا اور اتنا ہی اللہ کا تعلق انسان کا بڑھتا جائے گا۔ ذکر اللہ کی کثرت صحبت اہل اللہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ شیخ کی صحبت میں رہیں گے تو ذکر کرنا آسان ہوگا، کچھ عرصہ صحبت میں رہ کے مسلسل ذکر کریں، پھر انشاءاللہ ذکر کرنا مزاج بن جائے گا۔ ذکر نہیں کریں گے سکون نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا جب تک آپ کی تسبیحات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔